السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا اور تخت پر یزید پلید ناپاک بیٹھ گیا تو اس نے حکم جاری کر دیا کہ ہر خاص و عام سے بیعت لو۔ سب سے پہلے صحابہ کرام اور امام عالی مقام رضی اللہ عنہ سے بیعت لو۔ جب حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے پاس یزید پلید کے گورنر پہنچے تو حضرت امام عالی مقام نے بیعت لینے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھیے، حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کربلا میں خود تشریف نہیں لے گئے تھے، بلکہ کوفہ والوں نے 150 خطوط کے ذریعے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کو کربلا میں بلایا تھا۔ کچھ نااہل قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ امام عالی مقام جنگ و جدال، قتل و قتال کرنے کے لیے کربلا میں گئے تھے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے اور ان کا غلط سوچ ہے۔ حضرت امام عالی مقام نہ تو قتل و قتال کے لیے گئے تھے، نہ ہی جنگ و جدال کے لیے۔ صرف اور صرف ان کا مقصد تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کام کرنا اور اپنے نانا جان کی شریعت کی حفاظت کرنا۔ صرف اور صرف یہی مقصد تھا۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے پاس جو خط بھیجے تھے اس میں محبت بھرا ہوا لہجہ تھا۔ کوفہ والوں نے کہا کہ آپ یہاں تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید پلید کی ناپاک ہاتھوں پر بیعت نہیں کریں گے۔ حالانکہ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ جانے کا پختہ ارادہ بھی کر لیا اور صحابہ کرام نے امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کو منع بھی کیے کہ آپ نہ جائیے، وہاں کے لوگ وفاداری سے پیش نہیں آئیں گے، بے وفائی کریں گے۔ اس خبر کی چھان بین کے لیے سب سے پہلے امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے امام مسلم رضی اللہ عنہ کو، جو چچا زاد بھائی تھے، ان کو بھیجا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ اپنے 2 صاحبزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کے ساتھ تشریف لے گئے، جو ان کے بہت ہی پیارے تھے۔ اب وہاں گئے تو معاملہ بالکل ہی صحیح تھا، کوئی بھی معاملہ گڑبڑ نہیں تھا۔ لوگ محبت سے پیش آ رہے تھے، خاطرداری بھی کر رہے تھے۔ اب خط امام مسلم نے حضرت امام عالی مقام کو لکھ دیا کہ آپ جلد سے جلد تشریف لے آئے، یہاں کے حالات بالکل ہی صحیح ہے، کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہے۔ اس وقت وہاں کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر، جو صحابی رسول ہے، وہ تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ امام مسلم کے بیعت سے یزید ناراض ہوگا اور وہ بگڑے گا۔ اپنے معاملے کی کروائی کر کے وہ بیٹھ گئے۔ اتنے میں کچھ یزید کے غلاموں نے خط لکھ دیا کہ نعمان بن بشیر یہاں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، امام مسلم کے ہاتھ پر 12,000 لوگوں نے بیعت کر لیا ہے۔ اتنے میں وہ یزید پلید نے حضرت نعمان بن بشیر کو گورنر سے ہٹا کر ابن زیاد، جو پہلے بصرہ کا گورنر تھا، اب اس کو کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا۔ ابن زیاد بصرہ میں تھا، اس نے آنے کا ارادہ کیا۔ قریب وقت مغرب و عشاء کے درمیان کا وقت تھا۔ وہ حجاجیوں کا لباس پہن کر آیا اور رات کا موسم تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں۔ لوگوں نے خوب استقبال کیا، نعرے تکبیر لگائے، بہت سارے استقبال کیے۔ ابن زیاد تو اندر سے جل رہا تھا، لیکن اپنے مکر کو بھی چھپا رہا تھا کہ میرا راز کہیں فاش نہ ہو جائے۔ ایک جگہ کا نام ہے دار الامارہ، اس میں قیام کیا۔
تو وہاں پہ اس کا راز فاش ہو گیا، وہاں پہ اب یہاں سے حالات بالکل ہی بدلنے لگے، یہاں سے حالات بالکل ہی بدلنے لگے اور یہاں سے لوگوں نے بے وفائی کرنا شروع کر دیے۔ اب یہاں سے لوگ بھاگنے لگے۔ کچھ لوگوں کو ابن زیاد نے، جو امام مسلم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، ان کے کچھ لوگوں کو پکڑ کر قید کر دیا۔ اب ایک قلعے میں سارے لوگ جمع تھے، جس میں 40,000 کا مجمع تھا، 40,000 کا مجمع تھا، 40,000 کا مجمع تھا لوگ۔ تب ان لوگوں نے آ کر کہا کہ اگر تم یزید کی بیعت نہ چھوڑو گے تو یزید ہم کو مار دے گا۔ طرح طرح سے لوگوں کو دھمکانے لگی۔ اس وقت سے پورا سرازہ بکھرنے لگا اور لوگ ادھر ادھر ہونے لگے۔ لاسٹ میں صرف اور صرف 500 لوگ بچے تھے، اور حضرت امام مسلم نے مغرب کی نماز پڑھی تو وہ 500 لوگ بھی بھاگ گئے تھے۔ اس وقت حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ ادھر ادھر بھٹک رہے تھے کہ کہاں جائے، رات کہاں گزارے، جگہ تنگ ہو گئی تھی، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تو ایک عورت نے حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں بلا لی اور رکھا۔ جب گھر میں بلا لی تو ان کے کوئی غلاموں نے دیکھ لیا تھا، تو اس نے ابن زیاد کو خبر کر دیا۔ ابن زیاد فوج لے کر بھیجا اور حضرت امام مسلم پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام مسلم نے بھی کچھ لوگوں کو واصل جہنم کیا اور بہت سارے لوگوں کو زخمی بھی کیا۔ لوگ سمجھ گئے تھے کہ علی کے شیروں سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے، اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، آپ گورنر ابن زیاد کے بارگاہ میں چلے اور ان سے معاملہ دریافت کر لیں۔ حضرت امام مسلم نے بھی کہا کہ ہم بھی یہاں قتل و قتال، جنگ و جدال کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اس وقت جب ہم جنگ تم لوگوں سے نہیں کیے، جس وقت ہمارے تابع 40,000 لوگ تھے، اب تو ہم اکیلے ہیں۔ ابن زیاد کے پاس چلے، ان لوگوں نے لے کر چلا۔ ابن زیاد پہلے ہی سے پلان کر رکھا تھا کہ گیٹ کے بازو میں 2 سپاہیوں کو چھپا دیا تھا اور بتایا تھا کہ جب بھی امام مسلم آئے تم لوگ اس کا گردن مار دینا۔ جیسے ہی امام مسلم رضی اللہ عنہ اندر آئے، ان لوگوں نے حضرت امام مسلم کے گردن کو مار دیا، امام مسلم کے گردن کو مار دیا اور امام مسلم شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ان کے دونوں صاحبزادے کو بھی اسی طریقے سے مار دیے۔ اسی طریقے سے جنگ کا معاملہ چلتا رہا۔ اب 7 محرم الحرام کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ، 3 محرم الحرام کو حضرت امام علی مقام 82 نفوس قدسیہ کے ساتھ میں آ گئے کربلا میں۔ اب یہاں سے معاملہ اور زیادہ سخت ہونے لگا، اور 7 محرم الحرام کو یزیدیوں نے پانی پہ پہرا لگا دیا تھا۔ 22,000 لشکر جرار لا کر پورے پانی کو بند کر دیا تھا، اور اسی طریقے سے جنگ کا معاملہ چلتا رہا۔ آخر میں سب شہید ہو گئے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد یزید ظالموں نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سر کو لے کر تمام شہدائے کربلا کے سر کو لے کر نیزے میں لٹکا کر پورے شہر میں گھمایا، پورے شہر میں گشت کرایا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ڈھول تاشے بجائے تھے۔ آج ہم لوگ امام علی مقام رضی اللہ عنہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور یزید پلید کے
طریقوں کو اپناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی محبت ہے، یہ ہم لوگوں کی غلط فہمی ہے، بلکہ یہ یزیدوں کا طریقہ ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، ڈھول تاشے نشے بازی وغیرہ کرتے ہیں، شراب کی حالت میں امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں، یہ سب یزید پلید اور ان کے تمام غلاموں کا طریقہ تھا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈھول بجا کر تاشے بجا کر تعزیہ داری کر کے حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو خوش کرتے ہیں، یہ ہم لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی ہے، آپ لوگ ایسا نہ کیا کرے۔ ہم مختصر سا اپنے کم علمی کے مطابق آپ لوگوں کے سامنے کچھ گوشے گزار کیا، اس میں جو بھی غلطیاں ہو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرمائے، اور اس کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام امت مسلمہ کے پاس پہنچے اور وہ لوگ سنیں۔